کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ ہو کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے، میں اس کے ترجمے کو آسان مفہوم کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ استعانت اور مدد اگر کسی مخلوق کے ساتھ ہو، پہلے ان کی عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی نہ کہ اپنی طرف سے آپ نے مسئلہ بتا دیا ہے، تو پہلے میں ان کی عبارت پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جو استعانت و استمداد بالمخلوق باعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد منہ ہو، شرک ہے. انہوں نے مدد کی 5 قسمیں بنائی ہے. کتنی؟ پہلی قسم جو میں نے عبارت پڑھی، پہلی قسم پڑھی، اس کا معنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مدد مخلوق سے مانی جائے باعتقاد، یعنی اس اعتقاد کے ساتھ کہ علم و قدرت، یعنی اس بندے کا علم اور اس کی طاقت جو ہے مستقل ہو. تھانوی صاحب نے بھی ما فوق الاسباب کا لفظ نہیں لکھا، مستقل ہو، خود سے ہو، ذاتی ہو، تو مستقل مستمد منہ ہو، یہ شرک ہے. تو جس سے مدد مانگی جا رہی ہے تو یہ پھر شرک ہوگا. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یعنی جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ مستقل بالذات ہے تو مدد شرک ہے. ٹھیک ہے تھانوی صاحب، اس فصل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل شرک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز وہ کہتے ہیں اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہو، معصیت ہے. پہلا حکم انہوں نے شرک کا ذکر کیا، اب گناہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر کسی سے مدد مانگی جائے اس اعتقاد سے کہ اس کا علم و قدرت، اس کا علم اور طاقت غیر مستقل، یعنی مستقل تو نہیں ہے، غیر مستقل ہے، لیکن کسی دلیل سے اس کی مدد ثابت نہ ہو، کسی دلیل سے اس بندے کی مدد ثابت نہ ہو، تو یہ معصیت اور گناہ ہے. ہم نے کہا جی بالکل، اس میں بھی ہم ہے. ایک بندے کے لیے ثابت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے غیر مستقل کی قید لگانے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب آگے چلیے. دوسری تیسری قسم کرنے کے بعد یہ آگے کی طرف آتے ہیں اور واضح طور پر لکھتے ہیں تیسری چیز. اور جو اب دیکھیں یہاں پر نظریہ اتفاق کا آ گیا ہے، اب صرف سینے کو کھولنے کی ضرورت ہے. 2 میں نے تھانوی صاحب کی تائید کی ہے، اب تیسری میں تھانوی صاحب کو میری تائید کرنی پڑے گی. میں نے 2 میں ان کی تائید کر دی ہے اور تیسری میں مسئلہ کھل رہا ہے. دیکھیے تیسری قسم کہتے ہیں تھانوی صاحب، اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو، جائز ہے، خواہ وہ مستمد من ہو، حی ہو یا میت. یہ کہتے ہیں نا زندوں سے مانگو مردوں سے. تھانوی صاحب نے خود پانی پھیر دیا. اس کا ترجمہ سماعت فرمائے، یعنی اگر کسی سے مدد مانگی جا رہی ہے اور اس کا، غور سے سنیے، اگر کسی سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کا علم اور قدرت غیر مستقل مانتا ہے اور وہ علم و قدرت دلیل سے ثابت بھی ہے تو یہ مدد مانگنا جائز ہے، چاہے وہ سامنے موجود ہو یا قبر میں موجود ہو. یہ تھانوی صاحب نے فیصلہ کر دیا. جی تھانوی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ اگر اولیاء سے مدد مانگی جائے اور انہیں مستقل بالذات نہ سمجھا جائے، اولیاء کی مدد پر قرآن کی آیات موجود ہیں، صریح دلائل موجود ہیں، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں زندہ مردہ کا چکر نہیں چلے گا. جب عقیدہ درست ہو گیا ہے تو چاہے زندے سے مانگا جائے یا قبر والے سے مانگا جائے، تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ مدد مانگنا جائز ہے، مدد مانگنا جائز ہے. تو اب کیا رہ گیا ہمیں تانا دینا، تم قبوری ہو، تم قبوری ہو، تم قبروں سے مدد مانگتے ہو. تو میں نے کہا یہاں پر تو تھانوی صاحب نے خود کہہ دیا نا، واضح کر دیا اس چیز کو. قبوری ہونا کیا ہے وہ میں نے ساری تقریر میں پہلے کر دی الحمدللہ نجدیوں کے جواب میں، اور مزارات اولیاء پر میں نے مفصل بحث اس پر کر دی ہے. لیکن یہاں پر صرف ایک منصف، اور میں اس وقت میرا رب اس پر گواہ ہے کہ میں بہت اعتدال سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا میں نے دونوں طرف بیلنس رکھا ہے اس وجہ سے تاکہ نظریہ اور کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. بار بار ہمیں، اور یہ میں اس لیے تھوڑا محنت کر کے بول رہا ہوں کہ بار بار نہ ہو ہمارا، اگر کوئی بھائی ہم سے پوچھے تو ہم کہیں کہ بھائی یہ سی ڈی لے لے یا اس کو ویب سائٹ پر جا کر اس کو سروے کر لے اور یہ دے دے. اگر اس سے بھی تشرفی نہیں ہوتی ہے تو پھر بیٹھ کر گفتگو کر لیں گے. پھر بیٹھ کر ہم نے تو تفرقہ ختم کرنے کے حوالے سے یہ گویا کہ ساری بات کی ہے. تو آپ نے اب دیکھ لیا کہ مدد کے کانسیپٹ کو اس حوالے کے ساتھ گویا کہ کلیئر کر دیا گیا ہے. اور خود اس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ اگر اولیاء سے مدد بایمان مانا جائے کہ یہ اللہ کی مدد کو ظاہر کرنے والے ہیں تو دراصل یہ خدا ہی سے مدد ہے، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا. اور ایک ضمن میں مزید بات عرض کروں آپ کے سامنے، شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتاوے میں، وقت نہیں ورنہ میں بھی فتاوے منگا کے آپ کو بتاتا، لیکن میری اور کیسٹوں میں اس کے حوالے موجود ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتاوی عزیزیہ کے اندر ایک مسئلہ پوچھا ایک ہندو برہمن نے. کس نے؟
اب یہ مزار والوں کو قبوری قبوری کہہ کر تانا دینا، یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ یہ گندا خیال کس کے ذہن میں آتا ہے؟ تو یہ میں نے نہیں، ایک جگہ میں نے تقریر کی تو بہت ناراض ہوئے، آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ سوال ہندو نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ شاہ صاحب سے یہ بتاؤ. میں نے تو صرف اسی پر زور دیا، سوال ہندو نے کیا تھا، سوال ہندو نے کیا تھا، مجھ سے نہیں کیا، میرے اور آپ کے دونوں کے شیخ شاہ عبد العزیز صاحب سے کیا تھا، جو آپ کے سند حدیث میں بھی ان کا نام ہے، میری سند حدیث میں بھی ان کا نام ہے. اگر ہم اعلی حضرت سے اوپر نکلتے ہیں تو شاہ عبد العزیز صاحب کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں، اور تم وہاں پر قاسم و نانوتوی اور گنگوئی سے اوپر نکلتے ہو تو شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس جا کر جڑ جاتے ہو. تو یہ تو مجمع البحرین ہے. یقیناً ایک طرف کا بحر خشک ہے اور وہ گدلا اور زہریلا ہو گیا ہے، اور ایک طرف کا جو بحر جا رہا ہے وہ میٹھا چمکتا خوشبودار ہے، کہ جو صحیح نظریات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. تو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے گویا کہ اس بات کو لکھا. آپ سے فتاوی عزیزی کے اندر میرے دوستو سوال ہوا، سوال کرنے والا ہندو برہمن تھا، تو میں برہمن کو برہمن نہیں بولوں تو کیا بولوں؟ آپ مجھے بتائیں. وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا تم. اور میں کتاب کا حوالہ اردو کا دے رہا ہوں کیونکہ فارسی کتابیں حضرت کی چھپتی بھی نہیں ابھی، بلکہ خود علماء دیوبند نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور 70 روپے 200-250 روپے میں نے تو 300 روپے کی خرید کے لائی ہے بھائی. تو اس میں ترجمہ بھی تم نے یہ کیا ہوا ہے، تو تم نے برہمن کا لفظ کیوں نہیں نکالا؟ اور نکالتے تو تب بھی ہم تم کو نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ بزرگوں کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کا حق ہے، تحریف کرنے کا حق نہیں ہے. کیونکہ اگر تمہیں زیادہ سمجھ میں آ رہی تو بزرگوں کو نکالنا چاہیے تھا نا. جب بزرگوں نے خود نہیں نکالا، پتا چلا تم ترجمہ کرو، تحریف نہیں کرو، ورنہ قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑیں گے. تو برہمن نے سوال کیا. برہمن کا سوال آپ سنیے ذرا. ہندو برہمن کہتا ہے شاہ صاحب کو لکھ کر کہ شاہ صاحب ہم ہندوؤں پر تو بڑا ظلم ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ ہم مندروں میں جاتے ہیں بتوں کے سامنے اور اس سے شفاعت طلب کرتے ہیں تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں. آپ قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، ولیوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں تو آپ مومن رہتے ہیں. تو قبر اور بت میں کیا فرق ہے؟ قبر اور بت میں یہ لہجہ کس نے سکھایا ان کو؟ اب دیکھیے بالکل واضح لہجہ ہے. اور یہ سوال آپ مجھے کسی مسلمان کی کتاب سے ظاہر کر دے تو میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں اپنے والد یا اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا، میں اپنے آقا اور امت کی عقیدت جن سے جڑی ہوئی ہے غوث اعظم اور داتا صاحب کے دفاع میں بول رہا ہوں، جن کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، جن کی وجہ سے آج ہمیں استقامت اور ان کی روحانی تعلیم ہماری دستگیری کر رہی ہے. شاہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے تو غلط کہتا ہے، بت ہے، مزار مزار ہے. فرماتے ہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا مزار پر جانا. اب اگر شاہ صاحب جو فتویٰ دیں گے تم نے بھی ماننا ہے، میں نے بھی ماننا ہے. آگے تم اپنی کتاب لے آؤ کہ جی تھانوی صاحب نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا. میں نے کہا اس کو رکھو، اس میں سب کا اختلاف ہے، رہنے دو، ہم اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں پڑھتے، چلو اب رہنے دو، آؤ شاہ صاحب پر اتفاق کر لو، آؤ شاہ صاحب پر اتفاق کر لو. اس سے بڑا صلح کا کیا نقطہ ہوگا میرے دوست؟ اس سے بڑا بہترین مشورہ کیا ہوگا؟ 11ویں ہو، 12ویں ہو، میلاد ہو، علم غیب ہو، نور و بشر ہو، سب رہنے دو بات کی بات. آؤ پیچھے چلتے ہیں ذرا، بر صغیر 1857 سے پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سرکار تک کہ امت کا کیا نظریہ تھا اس کا. 1857 کے بعد تو انگریز نے یہ تفرقہ بازی کی ہے، مرزا کی صورت میں، دیگر صورت میں. اس سے پہلے دیکھتے ہیں اس سے بڑا سچ میں آپ کے سامنے کیا رکھ سکتا ہوں. اب بھی اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ جناب آپ تفرقہ بازی کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو تاریخ اسلام یاد دلا رہا ہوں. جس قوم، جس نوجوان کو اپنی تاریخ یاد نہ ہو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. جس سے اپنے ماضی کے اندھیرے اور اجالے یاد نہ ہو اس کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. شاہ صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں تو بتوں کے پاس جاتا ہے، تیری نیت اور، ہم مزار والوں کے پاس جاتے ہیں، ہماری نیت اور. فرماتے ہیں کہ تو بتوں کے پاس جاتا ہے خدا سمجھ کر، ہم مزار والوں کے پاس جاتے ہیں اللہ کا محبوب سمجھ کر. کہا تو بتوں سے جو شفاعت چاہتا ہے تو جاہل ہے، تجھے تو شفاعت کا پتہ ہی نہیں ہے. شفاعت تو کسی بڑی جناب کے حضور سفارش کرنا ہوتا ہے، تو بت ہی کو خدا کہتا ہے تو اس سے شفاعت کیسی؟ کہا ہم مزار والے کو خدا کا بندہ اور محبوب سمجھتے ہیں تو اس کو سفارشی بناتے بڑی جناب خدا کی بارگاہ میں. یہ شاہ صاحب نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے. اللہ ہمارے سینوں کو اس حوالے سے کشادہ کرے. ایک آخری بحث اس حوالے سے اور ہے جو آج محفل میں کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. سننا اگر چاہتے ہیں تو میں چلوں آگے، ورنہ اس کو ہم درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. صلاۃ و سلام. یہ رکھ لیجیے.
یہاں سے یہ نظریہ واضح ہوا جو مدد کا درمیان میں آ چکا تھا، اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی. اب دوبارہ ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں. سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ایک نام سورہ شفا تھا اور صحابہ کرام سے شفا حاصل کیا کرتے تھے. ایک بات، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ رقیہ. رقیہ بمعنی تریاق. تریاق یعنی مرض کے لیے، روحانی مرض کے لیے بہت بڑا تریاق اور مرہم ہے یہ. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت گویا کہ بخاری شریف میں موجود ہے اور دیگر اور صحابہ سے. یہ کسی سفر میں گئے تو یہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک باندی آئی یا کوئی آیا، اس نے کہا جی ہمارے جو سردار ہیں ہمارے قبیلے کے، ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو آپ کو دم کرنا آتا؟ دم کرنا آتا؟ یہ دم کو بدعت اور شرک کہتے ہیں. جب قرآن کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو لکھ کر گلے میں ڈالنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کاٹ رہے ہوتے ہیں سعودیہ میں، کاٹو کاٹو کاٹو. ابے میں نے کہا جب وہ قرآن کو پڑھنا شرک نہیں ہے، دم کرنا شرک نہیں ہے، تو لکھ کر گلے میں ڈالنا کون سی بڑی آفت ہے؟ کتنی موٹی عقل ہے. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک جو شرک ہو تو پھر وہ تمام جہت سے شرک ہو نا، کیونکہ لکھ کر آپ قرآن ہی ڈال رہے ہیں نا. آگے آ رہا ہوں میں اس موضوع پر انشاءاللہ. آپ لکھ کر قرآن ہی ڈال رہے ہیں نا گلے میں، اور اسی قرآن کو آپ پڑھ کر دم کر رہے ہیں. تو جب دونوں جگہ شفا قرآن ہی دے رہا ہے تو لکھ کر ڈالیں یا اس کو گویا کہ پڑھ کر دم کریں، تو جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام جمی وجوہ سے ثابت ہوتی ہے. ایک بات تو یہاں پر اس کا ایک معنی جو ذکر کیا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں بخاری شریف حدیث ہے، جب یہ گئے تو یہ صحابہ نے کہیں پڑھاؤ ڈالا تو ایک خاتون آئی کہنے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ میں کوئی دم کرتا؟ تو یہ کہتے ہیں تمہارے پیر ہوتے ہیں وہ دم کرتے ہیں، یہ تو کہیں نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ اسلام میں تو ہوتا ہے، تمہارے وہاں نہیں ہوتا. یہ تو صحابہ میں ہوتا. پیر و مرشد تو دم کرتے ہیں، آستانے تو ہوتے ہیں، پیر و مرشد تو دم کرتے ہیں، تعویذات بھی لکھ کر دیتے. کہتے یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے کہا آپ رہے کہاں پر ہمیں کیا پتا؟ اگر آپ مدینے میں رہتے تو آپ کو سب پتا چل جاتا. مدینے سے مراد وہ زمین نہیں ہے، مدینے سے مراد میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا کا وہ عشق ہے کہ اگر تم ان جھروکوں میں چلتے تو تمہیں ساری بات واضح ہو جاتی. تمہیں اگر یہ مدنی پیغام اور یہ مدینہ منورہ کا مسلمہ اجماعی نظریہ مل جاتا تو تمام باتیں واضح ہو جاتی. صحابی کہتے ہیں ہاں، ایک صحابی نے کہا جی مجھے دم آتا ہے، مجھے دم آتا ہے. جب وہ صحابی کو لے کر وہ خاتون گئیں اور صحابی نے دم کیا تو زہر ختم ہو گیا. زہر ختم ہو گیا. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک بندے کو سانپ نے ڈس لیا. انہوں نے ایک سفید، میں بہت چھوٹا تھا، ایک سبز پتا لیا اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو کرتے تھے اور وہ پتا جو تھا وہ کالا ہو جاتا تھا. اور سورہ فاتحہ الگ ہے اور میں بزرگوں کے ناموں کی برکت بتاتا ہوں.